پہلے تو بات یہ ہے کہ چند صاحب نے مجھے آج یاد کیا، ان کی بڑی مہربانی، لیکن وہ بھرت کا ایک بڑا اچھا جملہ نہ چند انج نہیں، تو وہ میری گزارش یہ ہے کہ جو بھٹو کی پارٹی چھوڑ کے عمران خان کا چہیتا اور کیبنٹ ممبر رہا ہو، وہ دوسروں کو باتیں کرے گا، نہ چند انج نہیں، اچھی بات نہیں ہے. اپنا دوسروں پہ پتھر مارنے سے پہلے اپنا گریبان جو ہے وہ ضرور دیکھ لینے، کہ اس کا بہت سخت جواب میرے پاس ہیں چند صاحب کو دینے کے لیے، لیکن میں اگلی دفعہ پہ اس کو رکھتی ہوں. یہ جیسے کرمانی صاحب نے کہا خود ہی کنال کا ایشو بناؤ، خود ہی اس پہ سیاست کرو، خود ہی اس پہ جو ہے وہ جلوس نکالو، خود ہی اس کے اوپر جو ہے وہ تقریریں کرو، خود ہی جلسے کرو. ہم تو بیچارے صرف سن رہے ہیں، اور سن کے جو وہاں تک سنتے ہیں برداشت سے باہر بھی ہوتی ہے سمٹائمز. بہت ساری بات کیونکہ ہم اتحادی حکومت ہیں، آپ کو نہیں پتا. تو ہمیں جو لیکن جہاں پنجاب کی بات آتی ہے، سندھ میں بیٹھ کر آپ کو پنجاب کے کسان کا درد ستائے آپ کی لیڈرشپ سمیت، لیکن سندھ کے جو ہے وہ بیچارے ہاری ہمارے کسان جو ہے ان کا کوئی جو ہے وہ ہمدرد نہ ہو. 16 سال سے بلا شکت غیرے آپ سندھ میں حکومت کریں اور اس کے بعد سوال ہم سے پوچھیں تو نہ چند صاحب انج نہیں. گرمانی صاحب، فوج کے بعد بڑا ادارہ جو ہے یہ زراعت ہے، پھر بھی آپ کس کے بعد؟ فوج کے بعد سب سے بڑا ادارہ محکمہ زراعت ہے. اس کے بعد پھر بھی آپ کوتاہیاں گنائیں تو افسوس کی بات ہے. کس کی کوتاہیاں؟ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چیز نہیں لا سکتا، یہ نہیں لا سکتا. نہیں کاغذ کی بات کی ہے بھائی میرے، یہ کاغذ دیکھیں. نہیں اس بار گندم تو اس کا مقابلہ آپ نے دوسرے ادارے سے کام کرا دیا. میں کہہ رہا ہوں اتنی تعداد یہ اس کا کیا مقصد تھا؟ سوال پورا کریں. ہاں ذرا سوال کر لیں. رج کے ایک باری کر لو، سا نقط لو تو کھل کے کرو. گندم کے پچھلے سال جو ہے ایکسپورٹر کو اجازت نہیں ملی تھی، منڈیوں میں مقدمے درج ہوتے رہے. اچھا، اس بار اگر مارکیٹ، اس بار وہ نہیں ہوگا. آپ کو گزارش کی ہے اس بار وہ نہیں ہوگا. اجازت کے لیے خط لکھ دیا ہے اور وہ اجازت جو ہے وہ بہت جلد مل بھی جائے گی. لیکن اس کا مطلب وہ انہوں نے یہ کہا کرمانی صاحب نے، جس کو آپ نے کوتاہی بنا دیا، انہوں نے کہا کہ کمپیریٹو ایک انالیسس جو ہے پچھلے 10 سال کی قیمتوں کا اس سے، اور ہم یہ دونوں بڑی ذمہ داری سے چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو کھاد کی قیمت ہے، جو بیج کی قیمت تھی، جو پیسٹیسائڈ کی قیمت تھی، وہ پچھلے تمام سالوں سے کم تھی. اور لاگت جو ہے وہ جو پیداواری لاگت ہوتی ہے اس میں بہت کنسیڈریبل کمی آئی ہے، اور اس کو آپ نے کوتاہی بنا دیا. بھائی یہ کریڈٹ ہے ان کا کہ بڑی محنت کی. اور کہیں پر آپ پورا میڈیا یہاں بیٹھا ہے، میں چیلنج کر کے پوچھ رہی ہوں، کسی ایک جگہ آپ نے شارٹیج دیکھا؟ کہیں آپ نے لائنیں لگتی دیکھی؟ آپ نے بلیک ہوتا دیکھا؟ یہ کریڈٹ ہے اس ڈپارٹمنٹ کا جس نے بہت محنت کی ہے. اور میں آخر میں ایک بات کر کے پھر اجازت اگر آپ سے لے لیں، میں آپ سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا، آپ ہمارے سے اگلے 4 گھنٹے یہاں بٹھا کے سوال پوچھتے رہے نا، تو الحمدللہ ایک سال میں اتنا کام اس حکومت نے کیا ہے کہ ہم اپنے ادارے کے اپنے محکمے کے علاوہ 10 اور محکموں کے بھی جواب دے سکتے ہیں. لیکن میری آپ سب سے گزارش ہے، ایک باری کدی ہے نا بھی بھاگے پوچھو کہ کی کیتا جے سال ہے. اور اچھی بات یہ اگلی دفعہ جب آپ کو ہمارے پنجاب کے لوگ جو رہتے پنجاب میں ہیں لیکن کیس ان کو سندھ کا لڑنا ہے، تو ان کو ذرا کسی دن پوچھئے گا کہ پیارے بھائی آپ جو پنجاب کے اندر رہتے ہیں، کبھی پنجاب کی بات کریں گے آپ؟ اور یہ جو آپ جو سیاست کر رہے ہیں بیٹھ کے کسان اور کاشتکار کے نام کے اوپر، آپ کی اپنی حکومت نے جس حکومت کو آپ ڈیفینڈ کرتے پھرتے ہیں، اس نے آج کل کاشتکار کے لیے کیا کیا ہے؟ پہلے سندھ حکومت سے جواب لے کے آئے، پھر ہم سے. میں پنجاب کے اس کسان کے بارے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے پنجاب میں فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرتا ہے. پنجاب کے اندر شہروں میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اناج فراہم کرتا ہے، لوگوں کو خوشحال رکھتا ہے، اور دن رات محنت کر کے زمین سے سونا اگلواتا ہے. اور پنجاب حکومت نے اس کسان کو پچھلے 1 سال میں نہ چھوڑا ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی ہم چھوڑیں گے. پنجاب حکومت نے پچھلے 1 سال میں ثابت کیا ہے کہ کسان ہمارا احساسہ ہے، اور کسان واقعی ہی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ہم اس کو جتنا مضبوط کریں گے، اس سیکٹر کو جتنا ٹرانسفارم کریں گے، اس سیکٹر کے اندر جتنی جدت لائیں گے، اتنی خوشحالی پاکستان اور پنجاب کے اندر آئے گی. عرصہ 1 سال کے اندر 72 بلین روپیز کا بجٹ، جس کا حجم
400 ارب کے قریب, اور ایسا پیکیج پنجاب حکومت میں اس کی مثال پہلے کبھی بھی نہیں ملتی. اس کا اگر آپ مقابلہ کرنا شروع کریں پاکستان کے کسی اور صوبے سے, کہ کیا ان صوبوں میں بھی تو کسان بستے ہیں, ان صوبوں میں بھی تو کسان محنت کر کے فوڈ سیکورٹی کو انشور کرتے ہیں, تو کیا آپ نے 1 سال کے عرصے کے اندر ان کسانوں کو, ان کاشتکاروں کو, ایگریکلچر سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے کچھ کیا؟ تو آئیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ فرق کیا ہے کہ جو پچھلے 4-5 سال اس صوبے کے اوپر ایک وسیم اکرم پلس کے نام سے ایک بندہ مسلط رہا, جس نے نہ صرف پنجاب کے ہر سیکٹر کی اینٹ سے اینٹ بجائی, اس نے کس طریقے سے کاشتکار کی اینٹ سے اینٹ بجائی. اور فرق صاف ظاہر ہے, یہ صاف فرق ہے. یہ فرق آپ دیکھیں اگر اس کو فوکس کریں کہ ایک طرف مریم نواز شریف کے دور کا 64 ارب کا منصوبہ, اور دوسرے طرف اس گراف پہ دکھائے ہوئے میکسیمم 29 ارب 31 ارب سے اوپر کراس نہیں کیا اس وسیم اکرم پلس نے. یہ ہے فرق, یہ ہے ویژن کہ کس طریقے سے اس سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنا ہے. 1 سال کے عرصے کے اندر 9,500 ٹریکٹر 10 لاکھ کی سبسڈی پر دے دینا, 1 سال کے عرصے کے اندر 1,000 ٹریکٹر ویٹ سپورٹ پالیسی کی, سوئنگ کی پالیسی میں کاشتکاروں کو مفت دے دینا. اور ٹریکٹر بھی کیسے دینے؟ شفافیت کا ایک نیا پیٹرن پنجاب میں انٹروڈیوس کروایا. وہ کیا پیٹرن تھا کہ ایسی بیلٹنگ جس کے اندر ہمارے سیاسی مخالفوں کو بھی ٹریکٹر ملا. ہمارے دل دیکھیں, ہمارا ویژن دیکھیں, ہماری نیت دیکھیں اس سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے. ہمیں اچھا لگتا ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب ہماری مخالف جماعتوں کے کارکن, سپورٹر مریم نواز شریف کے دیے ہوئے ٹریکٹروں پر بیٹھ کے اس سیکٹر میں وائی کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. جب اس ٹریکٹر پر بیٹھ کے وہ مریم نواز شریف کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. کسان کارڈ جیسا پیکیج جس کے اندر 6 لاکھ کے قریب لوگوں کو کسان کارڈ دیا, اور وہ کسان کارڈ جس کے ذریعے فارمرز نے 52 بلین روپیز کی سپینڈنگ کی. فارمرز نے اس 52 بلین میں سے 85% اپنا پیسہ ڈی اے پی اور یوریا پہ سپینڈ کیا. انڈیپینڈنٹ میڈیا چینلز نے کور کیا کہ یہ جو ابھی گندم ہارویسٹ ہو رہی ہے, اس گندم کے اندر 60% زیادہ یوریا کا استعمال ہوا ہے. تو اور اس گندم کی فصل میں پہلی مرتبہ ایک کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کیا گیا. آپ یاد کریں اس وسیم اکرم پلس کا ادوار, میں خود ایک کاشتکار ہوں, مجھے کھاد نہیں ملی اس وسیم اکرم پلس کے دور میں. یہ آج اسمبلیوں میں اور آج ٹاک شوز پر ان کے نمائندے بیٹھ کر ہمارے پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو. ہمیں بلیک پر بھی کھاد نہیں ملتی تھی. یہ مریم نواز شریف کا ٹینیور تھا جب ویٹ کی کراپ آئی تو ڈی اے پی کی بوری 1,000 روپیہ 1,200 روپیہ کم ملی, یوریا کی بوری 500-700 روپیہ کم ملی, اور صرف کم نہیں ملی, وافر فراہمی ملی. آج کسان کارڈ کا پیکج چیف منسٹر مریم نواز شریف نے اس کی 12.5 ایکڑ کی شک ختم کر کے 25 ایکڑ کر دیا. اس کی 6 ایکڑ کی کنڈیشنالٹی ختم کر کے اوپن کر دیا کہ پنجاب کا 20 لاکھ فارمر بھی اگر کسان کارڈ لے گا تو ہم دیں گے. 1.5 لاکھ کا لون 3 لاکھ پر لے گئی. پیسٹیسائیڈ سیڈ آ کر ڈیزل بھی اندر ڈال دیا. گرین ٹریکٹر سکیم 9,500 سے اٹھا کر اگلے مالی سال کے اندر 1 سال کے اندر 20,000 گرین ٹریکٹر کا پنجاب کے کاشتکاروں کو ملے گا. یہ ایسے نمبرز ہیں جو پنجاب کی تاریخ میں کبھی کسی نے پہلے نہیں سنے. ایگریکلچر گریجویٹس جو کبھی بھی نہیں ہوا, ہزاروں بچہ گریجویٹ ہو رہا ہے 3 ایگریکلچر یونیورسٹی سے. کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. آپ باہر کے ممالک میں اگر جائیں تو ڈگری کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جاؤ 1 سال کے ایکسپیرینس لے کر آؤ. ہم نے 1,000 بچے کو انٹرنشپ کروائی, 60,000 روپیز سٹائپنڈ دیا. اب اگلے سال ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2,000 بچے ایگریکلچر انٹرنشپ پروگرام میں لا رہے ہیں, 1,000 بچہ لائف سٹاک سے لا رہے ہیں. سو اس سیکٹر سے 3,000 بچہ انٹرنشپ پروگرام کے اندر آئے گا. سولر پینلز پہ بہت کرٹیسزم ہوا کہ جی مہنگا مل رہا ہے, سستا مل رہا ہے. تو جب آپ کبھی بھی کسی کمپنی سے کام کروائیں گے
وہ کمپنی مہنگی ہوگی. اگر آپ سرکار سے کام کروائیں گے تو سرکار کو ایسے ایسے ٹیکسز دینے پڑتے ہیں کہ سرکار پرائیویٹ سیکٹر سے چیز نہ چاہتے ہوئے بھی مہنگی دے گا. لیکن چیف منسٹر مریم نواز شریف نے ایک فیصلہ کیا. انہوں نے کہا میرے فارمرز کی اگر اس بات پہ انگلی اٹھ رہی ہے تو اس اسکیم کو ریوائز کیا جائے اور ریوائز کر کے ڈائریکٹ سبسڈیز فارمر کو دی جائے اور فارمر کی اپنی مرضی ہے وہ جہاں سے مرضی لگوائے. لائف سٹاک کارڈ. تو میں یہ جاننا اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1 سال کا عرصہ گزرا, سندھ حکومت ہے, کے پی کے حکومت ہے, بلوچستان حکومت ہے, آج آپ ہمارے پر بیٹھ کے ٹاک شوز کے اندر تنقید کرتے ہیں. آپ ہمیں یہ صرف بتائیں کہ VISION ویژن, آپ کا ویژن کیا رہا ہے 1 سال میں؟